میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حق تو یہی ہے جو ہم نے سنا اور ہونا ایسے ہی چاہیے، عملاً ایسا نہیں ہو رہا، تو کیا ہمارے ایمان میں خلل ہے، اعتقاد میں خلل ہے، کہاں کمزوری ہے اور ہم اس کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اس میں سب سے پہلا جو رکاوٹ ہمارے سامنے کھڑی ہے وہ تعلیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی آگاہی سے کمی ہے۔ ہمارا مرکز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر کیسی رحمت فرمائی کہ آپ کو نرم دل بنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آدمی تقدس ہے، آدمی قد کاٹ، لباس اور اپنے جاہ و جلال سے نہیں ہے، بلکہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی انسان کا تشخص اس کی سخاوت سے پتہ چلتا ہے۔ واہ۔ اگر معاشرے میں احترام انسانیت یا احترام آدمیت پیدا کرنا ہے، کسی نے اپنی عزت اور وقار کو بلند کرنا ہے، تو لوگوں کی ضروریات پوری کرے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کا جو ظاہر اور باطن ہے وہ ہر طرح لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کریم ایسا تھا کہ کوئی آپ کے پاس آ جاتا تو آپ انکار نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی انکار کیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسلام نے جو تقدس انسانیت کے لیے چیزیں ہمیں سکھائیں وہ کیا ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کو پورا کرے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنی سخاوت کا دریا جاری رکھے۔ بخاری میں اس کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے، آپ سارا سال سخاوت کرتے اور رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت ایسے تیز ہو جاتی جیسے تیز ہوا چلتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، نیا مسلمان ہوا تھا، تو کہنے لگا میں مسلمان ہوں، آپ کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، ان میں سے کچھ مجھے دے دیں تاکہ میرا نظام زندگی چلے۔ آپ نے فرمایا جاؤ ساری بکریاں لے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ دو پہاڑوں کے درمیان میں کھڑے تھے اور ساری جگہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ اپنے قبیلے کی طرف گیا اور کہنے لگا آؤ میں تمہیں اس اسلام کی، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کی دعوت دیتا ہوں جو اپنا سب دے دیتے ہیں لیکن ان کو فقر کا خوف نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ شے انسان کے اندر تب پیدا ہوتی ہے، اپنا مال دوسرے کو دینا۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے جب اس کا اپنا دل لالچی نہیں ہوتا، یوق الشح نفسی، جی، جب لالچ ختم ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایسا کرتا۔ مقام انسانیت یا وقار انسانیت یا شخصیت آدمیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان اپنے درجے سے اتر کے انسان بنے۔ سبحان اللہ۔ اس کی عزت یہ ہے کہ لوگوں کے لیے بچ جائے، لوگوں کے لیے کریم ہو جائے۔ دار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یہاں پہ میں سنانا بڑا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے قریب وہی ہوتا ہے جس کے اندر تین کوالٹیز ہیں، زمین کی طرح ہوتا ہے، پانی کی طرح ہوتا ہے اور سورج کی طرح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سورج سے مراد یہ ہے کہ اپنے بیگانے کو نہیں دیکھتا، کرم برساتا رہتا ہے۔ کیا بات۔ پانی کی طرح ہوتا ہے، نرم ہوتا ہے، دھیما ہوتا ہے، اور اگر اس کو کوئی اپنا رازدان بنا لے تو پانی میں چیز جیسے غرق ہو جاتی ہے یہ بھی غرق ہو جاتی ہے۔ اور فرمایا یہ زمین کی طرح ہوتا ہے کہ زمین اپنے بیگانے کافر مسلم سب کے لیے بچھی ہوئی ہے، یہ بھی سب کے لیے کرم فرمانے میں بچ جاتا ہے، اور جو اس معیار پہ پورا اترتا ہے، فرمایا یہ ہے انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے شرف انسانیت کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔